بعد یہ سیز فائر ہونا، ہم یہ بولیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت میچ ختم ہوا اس وقت آخری اوور میں ہمیں 3 چھکے پڑ چکے تھے. سو اور انڈیا، عمران خان نہیں، عمران خان کوئی بھی ہوتا ہے انڈیا یہی کر رہا ہوتا، اور انڈیا نے ایسکیلیٹ کیا ہے. یہ انڈیا کی بدترین ایسکیلیشن ہے پچھلے 55 سالوں کی، پچھلے 55 سالوں کی بدترین. اور اچھا اس میں اب پاکستانی کی بدترین ایسکیلیشن. لیکن افسوسناک بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو بات فیکچوئل ہے کہ انڈیا ایک نیا نارمل بنانا چاہتا ہے. بالکل. اور اس نے جس قسم کی اسکیلیشن اس دفعہ کی ہے پاکستان کے ساتھ اس نے پہلے کبھی نہیں کی. So this is a very dangerous thing for Pakistan. وہ 4 دن میں آپ کے تقریباً 40-42 لوگ جی شہید کر دیے. بات کریں وزیر اعظم سے ملیں کہ جی سانو بھی کو بریفنگ دیو. تو شاید تاریخ میں پہلی بار وہ بات سنو، یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ ہے. پاکستان میں بھوک ننگ بھیک وغیرہ یہ وہ سارا کچھ. وہ ایک کامیاب حملہ کر کے چلے گئے، انہوں نے آپ کے لوگوں کو شہید کر دیا، اور آپ یہی کہتے رہے کہ ہم نے ان کے 5 جہاز گرا دیے. کدھر ہیں وہ جہاز؟ 71 کی جنگ میں جس دن پاکستان سرنڈر کیا اس دن بھی پاکستان کے اخباروں میں آپ یقین مانیں یہ خبر چکی کہ وار ٹل وکٹری، آخری دم تک لڑیں گے. 3-4 دن بعد پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پاکستان کے لوگ آج تک یہ نہیں جانتے کہ صرف ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، اور بہت سارے محاذوں پہ بہت سارے علاقے جو ہیں بھارت کے قبضے میں چلے گئے. کراس کر لی ہے. 2016 میں اتنا ان کو کانفیڈنس نہیں تھا کہ اندر ہم جائیں گے ایکس کر کے واپس آ جائیں گے. شو ڈال دیا عوام کے سامنے. 2019 میں 2 مارے، 2025 میں 8-9 شہروں پہ حملہ کر دیا. سو انہوں نے اپنا جو پاکستان کا وہ کہتے ہیں نیوکلیر بلف کو ہم پرواہ نہیں کرتے، جو بھاگ جاؤ. بین الاقوامی میڈیا نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر حملے کیے ہیں. کن کن جگہوں پہ کیے ہیں؟ کون سا انٹرنیشنل میڈیا جو یہ رپورٹ کر رہا ہے؟ ہمارے جس جگہ پہ ان میں سب رپورٹ ہوا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن رپورٹ ہوئی ہے. نور خان ایئر بیس کا پوری دنیا نے لائیو دیکھا ہے. the proof is in the pudding والی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان نے آخری موقع تک بلاری از پاکستان نیوسٹ ایئر بیس. 2017 میں ابھی صرف 8 سال ہوئے ہیں بلاری کو کمیشن ہوئے ہوئے. We have got 2 squadrons there, F-16, JF-17, Block 2. اس کے بارے میں اور بھی تھیوریز آتی ہیں that Pakistan has got certain technical weapons there as well. وہاں پہ جا کے یہ حملہ ہوتا ہے. M9 میں ٹریول کرنے والے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا کے بھیجی ہیں. I think India has hit us really hard there, اور اس کے فوراً بعد یہ سیز فائر ہونا، ہم یہ بولیں گے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت میچ ختم ہوا اس وقت آخری اوور میں ہمیں 3 چھکے پڑ چکے تھے. سو well we won't be able to make a comeback. ٹیکنیکلٹیز اپنی ویکنیسز پہ بہت کام کیا ہے، چاہے وہ S-400 کی بات ہو یا پھر وہ ان کے رفالز کی بات ہو. The way Indians have used drones, I think انہوں نے جس طرح پاکستان کے ایئر ڈیفense سسٹم کو انگیج رکھا، ظاہر ہے شاید آپ کو میری بات میں اور میرے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کی بات میں تھوڑا سا پیسمزم اس وقت نظر آ رہا ہو، but it's a fact and I think it will be an eye opener for Pakistan. بات کریں وزیر اعظم سے ملیں کہ جی سانو بھی کو بریفنگ دیو. تو شاید تاریخ میں پہلی بار وہ بات سنو، ایک شعر سنو، چھوڑو اس کو. ادم مرحوم کا شعر ہے، کیا بات ہے. اے گداگر خدا کا نام نہ لے، اس سے انسان کا دل نہیں ہلتا. یہ ہے وہ نام جس کے لینے پر اکثر اوقات کچھ نہیں ملتا. ختم ہو گئی بات. بیکاری پاکستان کے حکمرانوں کی اکلوتی ایجاد ہیں. یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ ہے. پاکستان میں بھوک ننگ بھیک وغیرہ یہ وہ سارا کچھ. یہ جو 2 جماعتیں اس ملک میں مسلسل عوام کی گردنوں پہ سوار رہی ہیں. ٹولڈ کراس کر لی ہے. 2016 میں اتنا ان کو کانفیڈنس نہیں تھا کہ اندر ہم جائیں گے ایکس کر کے واپس آ جائیں گے. شو ڈال دیا عوام کے سامنے. 2019 میں 2 مارے، 2025 میں 8-9 شہروں پہ حملہ کر دیا. سو انہوں نے اپنا جو پاکستان کا وہ کہتے ہیں نیوکلیر بلف کو ہم پرواہ نہیں کرتے، جو بھاگ جاؤ. دس از واٹ دس ہے کہ ہم پاکستان کی نیوکلیر بلف کو پرواہ نہیں کرتے. بھائی صاحب جاؤ، چلے جو جدھر جانا ہے. تو یہ چیز بھی تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمیں جو کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں انڈینز، یہ ایک that's an important thing. یہ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. کہ ان کا روز پاکستان کو یہ کہہ دینا کہ ہم نیوکلیر بلف جو ہے وہ
وہ کال کرتے ہیں. لیٹس سی. اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, ہمارے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جناب کھچ دینا پاکستان. راولپور آف کورس ہے بارڈر سے تقریباً 250-300 کلومیٹر. حیدرآباد آ کے جو ہٹ ہوا ہے, بلاری کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ وہاں پہ بیس بنانے کا شاید مقصد ہی یہی تھا, ٹو کیپ دس تھنگ جیوگرافیکلی اوے فرام دی انٹائر جو آپ کی انڈیا بارڈر کے پاس سے, اور تبھی آپ نے اپنے بڑے ٹاپ یہاں پہ جو ٹاپ فائٹر پائلٹس وغیرہ بھی ادھر ہی بیس کیے ہوئے تھے. سو آئی تھنک پاکستان کے لیے دس اینڈز on a note where we really need to start working on our vulnerability. کہ آپ امریکہ کو دیکھیں جو گلوبل ایون دا آٹومنس, ایون دا برٹش, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو گلوبل ڈومیننس ہوتی ہے آرمیز کی وہ تھرو نیول فلیٹس ہوتی ہے. تو یہ آج بھی وہی ہے, آج بھی یہی ہے. انڈیا کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نیوی میں. There's lots to learn for China in this entire thing. India penetrating deep inside Pakistan. But India penetrating deep inside Pakistan, جو ہم نے بات کی تھی, پاکستان کی جو vertical geography ہے, it doesn't really help Pakistan. اور unfortunately, اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں جو ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملتی تھی, وہاں پہ ہم نے چھوڑا نہیں ایسے حالات کہ وہاں پہ ہم کوئی ایئر بیس بنا کے تربت ایئر بیس سوچیں. اپنا کام ہو جائے بس. جی ہاں, absolutely. اور انڈیا, عمران خان نہیں, عمران خان کوئی بھی ہوتا ہے انڈیا یہی کر رہا ہوتا. اور انڈیا نے ایسکیلیٹ کیا ہے. یہ انڈیا کی بدترین ایسکیلیشن ہے پچھلے 55 سالوں کی. بالکل پچھلے 55 سالوں کی بدترین. اور دیکھا اچھا اس میں اب پاکستانی کی بدترین ایسکیلیشن ہے. لیکن افسوسناک بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو بات فیکچوئل ہے کہ انڈیا ایک نیا نارمل بنانا چاہتا ہے. بالکل. اور اس نے جس قسم کی اسکیلیشن اس دفعہ کی ہے پاکستان کے ساتھ, اس نے پہلے کبھی نہیں کی. So this is a very dangerous thing for Pakistan. 4 دن میں آپ کی تقریباً 40-42 لوگ جی شہید کر دیے. وہ شہید ہوئے, جس میں سویلینز بھی شامل ہیں, اس میں آرم فورسز 40-42 لوگ آپ کے مار دیے. پاکستان کو ہم نے کھچ دینا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پاکستان کو ہم نے اڑا دینا ہے. وہ سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب لیٹس سی کس طرح یہ چیزیں انہوں نے چلانی ہیں اور کس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اسی طرح لڑنا ہے جس طرح وہ تیار ہیں. اگر لڑنا ہے تو پائے نا اپنے S-400 لے لو, سیدھی سی بات ہے. آپ کو بھی یہ بیٹریاں چاہیے, جو میں آپ کو بات بتانے لگا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی رشیا کے S-400 گئے تھے, اب تو خیر 500 آ گیا. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ $5-6 ارب نہیں ہے, $10 ارب نہیں ہے. ہمارا ٹوٹل بجٹ ہی $11 ارب کا. ہم کہاں سے لیں وہ؟ تو ہمیں پھر ڈیفینس اور طریقوں سے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو سٹائل ہے, we don't have resources, یاد رکھیں ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے جو انڈینز کے پاس ہیں. اس کے باوجود پاکستان نے حملہ کرنے میں کامیاب ہوا, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ان کیس اگر پاکستان بڑے میزائل مارتا تو پھر تو S-400 کام نہیں کرتا, کیونکہ اس کی رینج اور تھی, وہ اس نے فٹ کہیں اور جانا تھا. اگر ہم ساؤتھ میں مارتے ہیں یا آپ ادھر نارتھ میں ایسٹ میں مارتے ہیں یا اور جگہوں میں مارتے ہیں, خیر تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیٹ از دیئر. سو پاکستان کو S-400 لینا پڑے گا. اگر نہیں لیتا تو بھائی جان وہ ان کو یہ آپ کے اوپر اسٹریٹجک ایج رہے گا. بلکہ S-500 لیں. اب ہم کہاں سے لیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہے, $11 ارب کا ڈیفینس بجٹ, کہاں $80 ارب کا ڈیفینس بجٹ, زمین آسمان کا. $600 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو پڑے ہیں, $650 ارب. ہمارے پاس یہ تھوڑے سے پیسے ریزرو ہوتے ہیں. ہم تو IMF کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی اسٹیبلش ڈیٹرنس. دیٹ از ون تھنگ انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے. وائی وڈ انڈیا ہیو کم آن ٹیبل اگر پاکستان میزائل نہ مارتا؟ میزائل نہ مارتا تو انڈیا کبھی بھی ٹیبل, وہ تو آپ کو روز مارتے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ میزائل نہ ہوتے اور انڈیا نے روز ہمیں مارنا کرنا تھا, روز ڈیلی بھیجنا تھا ہمیں. یہ تو ابھی 4-5 سال بعد ہے نا, انہوں نے ویسے ہی چلا دینا تھی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ دن میزائل چلا دیا تھا, انہوں نے کہا جی وہ آیا ادھر چیچا وطنی آ گیا تھا. اس وقت ہی پاکستان نے بڑی بے وقوفی کی تھی. دراصل پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کرائسس موڈ میں رہتا ہے. سو دا مور وی آر ان کرائسس موڈ, ہم چیزوں کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے چکر میں لیتے ہیں. انڈیا بڑی گیم کا کھلاڑی ہے تو وہ پاکستان کو پرووک کرتا ہے, کہتا ہے چل آ سامنے ذرا. ہم وہ اس گیم کے کھلاڑی نہیں ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا وہ کرنا ہوگا, اور اگر ہم نے یہ نہ کیا صحیح طرح, ہم نے
مزے نہ لیے اس چیز کے کہ اپنی دفاع کے حوالے سے تو ہم مارے جائیں گے، کیونکہ انڈیا نے آپ دیکھ لیا ان لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا دفاعی سسٹم ہے ہی کوئی نہیں. اب انڈیت کو یہ پتا چل گیا پاکستان کا دفاعی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. they are into this game. یہ چیز کو یاد رکھیں کہ پاکستان کا دفاعی سسٹم نہیں ہے. So let's see what comes in